السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ رواہ البخاری مسلم۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھائے، اگر انہیں قسم کھانا ہی ہے تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموشی اختیار کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع بھی فرما دیا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی حال میں ہرگز اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھائے۔ لہذا کوئی بھی آدمی چاہے اس کا باپ دادا کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، اس کے باپ دادا نبی ہوں یا اولیاء کرام میں سے ہوں یا کوئی بھی امام میں سے ہوں یا امام اعظم ہوں، کوئی بھی ہوں، لہذا اگر ان کے باپ دادا کی وہ قسم کھاتا ہے تو وہ کھلی مخالفت کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا بالطواغیت ولا لآبائکم، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز ان چیزوں کی قسم نہ کھاؤ جس کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، اور نہ ہی اپنے آبا و اجداد کی قسم کھاؤ۔ اس دنیا کے اندر چاند کی بھی پوجا کی جاتی ہے، سورج کی بھی پوجا کی جاتی ہے، قبر کی بھی پوجا کی جاتی ہے، اسی طریقے سے مورتیوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، بہت سے ایسی چیز ہیں، درختوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، کئی ایسے چیز ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، لوگ ان کو مقدس سمجھتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کبھی قسم کھانا چاہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا چاہیے، اس انسان کو کسی بھی حال میں کسی بھی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے والا آدمی ہندو ہے اور وہ بت وغیرہ کے سلسلے میں عقیدہ رکھتا ہے، تو لہذا آپ اس کی بات کو رکھنے کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کرشن بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیم ترین گناہ قرار دیا ہے۔ لہذا کسی بھی حال میں کوئی بھی مسلمان کسی ایسے چیز کی، کسی ایسے ذات کی، کسی ایسے چیز کی قسم کھا ہی نہیں سکتا جس کی دنیا کے اندر پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے جس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ جس کو لوگ ذلیل اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اب اس کی قسم کھانا جائز نہیں، کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، یا تو اللہ کی قسم کھائیں یا تو خاموشی اختیار کریں، جیسا کہ پچھلے حدیث میں نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بالامانہ فلیس منا، جو کوئی شخص کسی امانت کی قسم کھائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ امانت کیا چیز ہے؟ امانت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بیان فرمایا ہے، یہ ہے نماز، یہ ہے روزہ، یہ ہے زکوٰۃ، یہ حج۔ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کو یہ ایک امانت دے دیا ہے، لہذا اس امانت کی کسی بھی مسلمان کو خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ فجر کی نماز کو میں چھوڑ دوں گا، میرے لیے معافی ہے، ظہر کی نماز پڑھ لوں گا، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو نماز کے اوقات پر پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو امانتیں ہم پر راکھی ہیں ان تمام چیزوں کی ادائیگی ہم پر کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ امانت یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، لہذا ان چیزوں کے بھی کوئی انسان قسم نہیں کھا سکتا ہے، یہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت بریدہ ہی سے روایت بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف فقال انی بریء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان اس بات کی قسم کھائے اور کہے کہ میں اسلام سے بری ہوں، میں اسلام سے بیزار ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اپنی قسم میں سچا ہے تو وہ ویسا ہی ہو گیا، اور اگر اب وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو وہ دوبارہ اسلام میں ویسا نہیں ہو سکتا، یعنی اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی اسلام سے بیزارگی والی قسم نہ کھائے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اگر میں
کل تمہارا قرضہ واپس نہیں کیا تو میں کافر. تو لہذا اگر کوئی انسان قسم کھاتا ہے, جھوٹی قسم کھاتا ہے, اپنے آپ کو آدمی بڑی جلدی کفر وغیرہ کے جانب مائل کر لیتا ہے, اسلام سے گویا کہ بیزارگی والی قسم کھا رہا ہے, اسلام سے دور بھاگنے والی وہ انسان قسم کھا رہا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر پایا تو میں کافر, اگر یہ نہیں کر پایا تو میں مشرک, میں یہودی, میں نصارہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی اگر کوئی انسان قسم کھائے جس سے اسلام کی بظاہر بیزارگی معلوم ہوتی ہو, تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر وہ اپنے قسم میں سچا ہے, اپنے قسم میں سچا ہے, یعنی اگر وہ نہیں کر پایا تو سچ مچ میں کافر ہو جائے گا. تو لہذا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ انسان وہی صحیح ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ جھوٹ موٹ کا قسم کھا لیا لوگوں کو دکھلانے کے خاطر, یعنی اپنی بات کو پوری کر کے رہے گا, لیکن وہ اس نے ایسے ہی قسم کھا لیا ہے, تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر اس کے اندر دوبارہ اسلام آ بھی جائے تو اس طریقے سے پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جس طریقے سے وہ پہلے تھا. تو لہذا اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کئی ائمہ کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے, اگر کسی انسان نے اس قسم کی کوئی قسم کھا بھی لی تو اس آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی دوبارہ کلمہ شہادت پڑھے اور دوبارہ اسلام کی تجدید کرے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ اسلام میں بھی اگر آ جائے تو اپنے آپ کو ویسا مسلمان نہیں بنا سکتا جیسا کہ پہلے مسلمان تھا, کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں قسم کی بڑی اہمیت رہتی ہے, لہذا اللہ رب العالمین کے یہاں قسم کا بڑا مقام رہتا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے قسم کھایا اور کہا لا وللکعبہ, کعبہ کی قسم. تو لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو روکا اور کہا لا تحلف بغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم مت کھا, بے شک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس کسی انسان نے اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا. لہذا تمام احادیث سے اس بات کا ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات کی ہمیں قسم کھانی چاہیے, صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانی چاہیے. بعض روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کی قسم بھی کھائی ہے, تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے, علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات کی بھی ہم قسم کھا سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ, بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی قسم کھانا یا نہیں کھانا. اب مسئلہ یہ آتا ہے قرآن مخلوق ہے کیا؟ کوئی بھی انسان نہیں کہے گا, کوئی بھی پکا سچا مسلمان نہیں کہے گا کہ قرآن مخلوق ہے, یعنی گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. تو اس لیے تمام ائمہ سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدمی اگر قرآن مجید کی قسم کھانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ قسم کھا سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے یہ, اور یہ اللہ العالمین کا کلام, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آدمی یا تو اللہ کے ذات کی قسم کھائے یا تو اللہ کی صفات کی قسم کھائے, ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کی اگر کوئی انسان قسم کھائے گا تو یقینی طور پر یا تو وہ مشرک ہوگا یا تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. لہذا یہ عظیم ترین گناہ ہے اور اس کو ائمہ کرام نے شرک اصغر میں شامل کیا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ایسے تمام اعمال سے محفوظ فرما جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہمیں مول لینی پڑتی ہے.